الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی فرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اما بعد، رفقا، آج کی گفتگو بھی پچھلی کچھ نشستوں کی گفتگو کا تسلسل ہے۔ ادب کی روایت، ولایت، نبوت، تعظیم، شرک، توحید، آداب، کرامت، معجزہ، استدراج، یہ وہ موضوعات ہیں جن پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ پچھلی نشست میں خواب کی حقیقت پہ گفتگو ہوئی، شعور کی اقسام زیر بحث لائی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ جو محیر العقول ہو، بظاہر خلاف عقل ہو، ایک عقل جزوی ہے اور ایک عقل کلی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ خلاف عقل ہے یا محیر العقول ہے، تو اس سے مراد خلاف عقل جزوی ہوا کرتا ہے، یعنی ایک فرد واحد کی عقل کے خلاف۔ اب بے شمار کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے متعلق پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے، اس کی ایک سطر نہیں سمجھ سکتے۔ اب اس کی ایک سطر کو سمجھنا اور اس کے ایک صفحہ کو پڑھنا ان کے لیے جان جوکھوں کا کام ہے، اور ان کے لیے وہ انتہائی ادک ہے۔ جبکہ جس نے اس کتاب کو لکھا ہوگا، اس کے لیے اس کا لکھنا انتہائی سہل ہوگا۔ اس نے اس کو سمجھا، اس موضوع کو، اور اس کے اوپر اس نے قلم اٹھایا، تحریر کو قلم بند کیا۔ اس کے لیے وہ نہایت آسان ہے، دوسرے کے لیے نہایت مشکل ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جس کی سمجھ میں آ جاتی ہیں اس کے لیے آسان ہوتی ہیں، اور جس کی سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے وہ مشکل ہے۔ ایک ماہر درزی کپڑے کو لیر لیر کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک خوبصورت لباس کی شکل دے دیتا ہے، جبکہ وہ نہ جاننے والے کے لیے وہ فن انتہائی مشکل اور ادک ہے، جاننے والے کے لیے وہ انتہائی آسان ہے۔ تو اس لیے خلاف عقل کچھ بھی نہیں ہے، بس خلاف عقل وہی ہے جو آپ کی عقل میں نہیں آتا۔ اس کے متعلق یہ فتویٰ صادر کر دینا کہ یہ بات مطلقاً خلاف عقل ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عقل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور ہر تخلیق اللہ کی کسی صفت کا ظہور ہے، ہر تخلیق اللہ کی کسی صفت کا مظہر ہے۔ تو عقل جو ہے یہ اللہ کی صفت کلام اور صفت علم کا مظہر ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں۔ چنانچہ جب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں چیز عقل کلی کے خلاف ہے، تو یہ فتویٰ کچھ زیادہ ہو جائے گا۔ کہنا یہ چاہیے کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، یہ بات میری عقل میں نہیں سماتی، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کے اوپر مطلق کا فتویٰ صادر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، پچھلی نشست میں ہم یہ زیر بحث لائے تھے کہ جس طرح کا پیمانہ ہوتا ہے اس میں سے صدور بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ دیگچی میں سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کی دو شخصیتیں ہیں، ہر شخص دو شخصیتیں لے کے گھومتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جسے وہ بنا کے پیش کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو وہ ہے اپنے باطن میں دراصل۔ اور دونوں کے اندر جو فرق ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کی طرف ہمیں ملتفت ہونا پڑے گا کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص بہت اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیسے جان سکتے ہو کہ وہ اچھا ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟
انہوں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا تم نے اسے غصے کی حالت میں دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. آپ نے فرمایا پھر تم نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص اچھا ہے یا برا ہے. اب اس حدیث نے ہمیں کسی شخص کو جانچنے کا پیمانہ اور معیار عطا فرمایا. ویسے ہر شخص ہی اچھا ہے، لیکن وہ اچھا ہے اس کا معلوم ہوگا جب آپ اس کے ساتھ کاروبار کریں. یہ اس کے ایمان کا ٹیسٹ ہے. ہر شخص ہی اچھا ہے، لیکن یہ معلوم تب ہوگا جب آپ اس کے ساتھ سفر کریں گے. یہ اس کی برداشت کا ٹیسٹ ہے. اور ہر شخص ہی اچھا ہے، لیکن معلوم تب ہوگا جب آپ اسے غصے کی حالت میں دیکھیں گے. یہ اس کے ظرف کا ٹیسٹ ہے. غصہ کیا کرتا ہے؟ غصہ ایک آئینہ ہے. غصہ ہمیں ننگا کر دیتا ہے. غصہ ہمیں منقلب کر دیتا ہے. یعنی غصہ اس شخص کو باہر لے آتا ہے جس شخص کو ہم لوگوں کی نظر سے چھپا کے رکھتے ہیں. جو ہم ہیں، جو ہم ایکچول ہم ہیں، اس ہم کے اوپر جو ہم نے ایک پرسونا چڑھایا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے، مختلف چیزوں کا پرسونا ہم نے چڑھایا ہوتا ہے، مذہب کا، سیاست کا، سماج کا، سٹیٹس کا، شخصیت کا، اپنے علم کا، اپنی دولت کا. یہ سب وہ پیمانے ہیں جن کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے کہیں ہم وہ چھپ جاتے ہیں کہ جو ہم ہوتے ہیں. اچھا، ہوتا یہ ہے جب غصہ آتا ہے تو دیگچی میں سے وہ چیز باہر نکلتی ہے جو کہ اس کے اندر ہوتی ہے. غصہ ایک آگ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایک آگ ہے، اس سے بچو. اس کو آگ کیوں کہا ہے؟ آگ کیا کرتی ہے؟ آپ ایک بند دیگچی کو جس کے اندر آپ نے بہت کچھ ڈالا ہو، اس کے اوپر ایک ڈھکن بھی دیا ہو، اس کو آپ آگ کے اوپر رکھ دیں. جب تک آگ کے شعلے بلند نہیں ہوں گے اور اس آگ کی حدت کی وجہ سے اس دیگچی کے اندر ابال نہیں آئے گا، دوسرے کو معلوم نہیں ہوگا دیگچی میں کیا ہے. جو ہی ابال آیا تو جو دیگچی کے اندر ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اچھا، آپ دیکھیے کتنا مہذب آدمی ہوگا، کتنے الفاظ اس کے مکفہ اور مسجع ہوں گے، کتنی وہ مہذبانہ گفتگو کرتا ہوگا، با اخلاق گفتگو کرتا ہوگا. جو ہی وہ غصے میں آئے گا مغلظات بکنا شروع کر دے گا. اور جو ہی کوئی شخص غصے میں آئے گا وہ اپنی مادری زبان بولے گا. اس میں ایک بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھیں. مادری زبان بولنے میں ہمیں دقت نہیں ہوتی. جو زبانیں ہم نے سیکھی ہوتی ہیں، چاہے ہمارا ان کے اوپر عبور اور دسترس کس درجے کی بھی کامل نہ ہو، لیکن ان کو بولنے میں آپ کو ایک بات پر لطف بتاتا ہوں. نفسیات کا یہ مسئلہ ہے. کوئی شخص بڑے سے بڑا عالم جو کئی زبانوں کا ماہر بھی ہوگا، وہ سوچے گا ہمیشہ اپنی مادری زبان. بہت قابل غور بات. یعنی وہ اب ایک شخص ہے، وہ انگریزی بھی جانتا ہے، عربی بھی جانتا ہے، فارسی بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، پنجابی بھی جانتا ہے، مثال کے طور پر. لیکن وہ غور و فکر کس زبان میں کرے گا؟ وہ سوچے گا کس زبان میں؟ وہ صرف اس زبان میں سوچے گا جو اس کی مادری زبان ہے. یعنی اگر اس کی مادری زبان پنجابی ہے تو وہ مادری زبان میں سوچے گا، کیونکہ شعور کے ساتھ وہ کوئی حجاب نہیں رکھ سکتا. شعور جو اپنا شعور ہے، یہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا کہ اپنی کتاب پڑھو اور رات کو جب سویا کرو، لیٹا کرو اپنے بستر کے اوپر، تو پھر اپنی کتاب کی ورق گردانی کیا کرو. وہ اس لیے کہتے ہیں، اس بات کی کئی پرتیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک پرت یہ بھی ہے کہ ہر شخص جو ہے جب وہ اپنی کتاب کھول لے گا تو وہ اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ اس وقت نہیں بول سکتا. یہ جو عزا و جوارے کے متعلق احادیث میں آیا ہے نا کہ قیامت میں وہ ہی تمہارا حساب کتاب لینے کے لیے کفایت کریں گے، مطلب تمہارا ہاتھ ہی بولے گا، تمہارے پاؤں ہی بولیں گے وہ کدھر چل کے گئے، تمہارے اپنے اعضاء بولیں گے، کیونکہ وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے. اس وقت ورق گردانی جب تم کرتے ہو تو گویا تم اپنے آپ کے ساتھ مخاطب ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا ہو. وہ ذرا اپنی کتاب پڑھو اور دیکھو اس کتاب کے جو صفحات ہیں خالی سفید تھے، ان کے اندر سارا دن کیا کیا سیاہی بھری ہے، کن کن کا حق غصب کیا ہے، کن کے ساتھ حسد کیا ہے، لوگ کہاں رکھا ہے، ہنکار کہاں کیا ہے، کس کس کی چگلی کی ہے، اور حسد کی آگ میں کہاں کہاں اپنے ان اور آگ کو خاکستر کرنے کا باعث بنے ہو.
وہ جب تم کرو گے تو پھر وہ جو جھوٹ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے ہم نے اپنی شخصیت کے اوپر، ایک پرسونا بنایا ہوا ہے، وہ اتر جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہی کچھ ہوتا ہے غصے کے عالم میں۔ جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو جو ہم نے اپنے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ان پردوں کو ڈال کے لوگوں کے ساتھ ملنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ شدت جذبات ہوتے ہیں، جذبات امڑ آتے ہیں، اور جب جذبات امڑ آئیں تو تب ہم نے جو اپنے اوپر حجاب ڈالے ہوتے ہیں ان کو ڈالنے کا موقع نہیں ملتا، ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں، اور اسی جلد بازی میں ہم مخاطب سے اس روپ میں مل لیتے ہیں جو ہمارا اصل ہوتا ہے۔ تو پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہ حضرت نہیں ہے جو حضرت صاحب ہم سے ملتے ہیں، بلکہ یہ اب کوئی اور نکلا ہے اندر سے۔ جس طرح کا پیمانہ ہوگا اس طرح کا اس چیز کا ظہور ہوگا۔ وہی خلاف عقل واقعہ ایک کافر سے سرزد ہو تو سید علی حجویر علیہ رحمہ اور دیگر اکابرین فرماتے ہیں کہ وہ استدراج ہوگا۔ وہی واقعہ ایک ولی اللہ سے صادر ہو تو کرامت ہوگا، وہی واقعہ ایک نبی سے صادر ہو تو معجزہ ہوگا۔ جس طرح کا پیمانہ ہوگا اسی طرح کا اس میں سے ظہور پذیر ہوگا۔ چھلکنے والا مواد سانپ کے منہ سے نکلے گا زہر ہو جائے گا، سیپ کے منہ سے نکلے گا موتیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ سانپ اور سیپ کا جو فرق ہے، اس نے زہر اور موتیوں میں جو تبدیلی رونما کی ہے اور کروائی ہے، وہی فرق ہے بنیادی طور پہ استدراج کا اور معجزہ کا۔ اور چونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل گم ہو جاتا ہے، باطل گم ہونے والا ہے۔ استدراج جو ہے یہ کرامت اور معجزے کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو استدراج ہے وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ پچھلی نشست میں جس طرح خواب کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ خواب کی کتنی اقسام ہیں اور شعور کے کتنے درجے ہیں، شعور ہے، تحت الشعور ہے، لا شعور ہے، اسی طرح اس بات کو بھی بنیادی طور پہ سمجھ لیجئے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو جادو ہے بنیادی طور پہ یہ ہوتا بھی ہے، قطعا نہیں بھی ہوتا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فی الواقع ہی ہر حال میں ہوگی۔ ہم ہتھوڑا کسی چیز کے اوپر اگر ماریں گے تو ہر حال میں مارنے کے نتیجہ میں ایک آواز پیدا ہوگی، ہر حال میں ایک ٹھوکر لگے گی، ہر حال میں ایک چوٹ کا ظہور ہوگا۔ جادو میں ایسے نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی کمزور آدمی کو دبکا ماریں، کسی کمزور آدمی کو ڈانٹیں، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ خوف کے مارے اس کا پیشاب نکل جائے، اور کسی مضبوط آدمی کو مار کے دیکھیں، ہو سکتا ہے خوف کے مارے آپ کا ہی نکل جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کیا اگر وہ قلب حقائق ہے، ہر حال میں وہ حقیقت کو تبدیل کرنے والی چیز ہے، تو اس کا اثر کیوں تبدیل ہو گیا؟ اسی طرح جادو ہے۔ اب میں مولویوں والی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ روایات بڑی معتبر کتب کے اندر موجود ہیں۔ ہم لوگ ایک دفعہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک صاحب نے کہا کہ جادو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے۔ یہ ایک چلتا ہوا جملہ ہے جو آپ نے بھی سنا ہو۔ فقیر نے عرض کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو چیز برحق ہے اس کو کرنے والا کافر کس طرح ہوتا ہے؟ قابل غور ہے بات؟ یعنی یہ چلتا ہوا جملہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جادو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے۔ وہ بھی جو برحق ہے اس کو کرنے والا مومن ہوتا ہے، ناحق کرنے والے کو کافر کہتے، ظلم کرنے والے کو کافر کہتے۔ جو چیز حق ہوگی اس کو کرنے والا بھی حق ہوگا، اس کو کرنے والا باطل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دوسرا جملہ جو صاحب نے کہا، میں پھر عرض کر دوں کہ میں مولویوں والی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، کسی کا جی مانتا ہے تو وہ مانتا رہے۔
دوسرا جملہ جو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ایسی چیز ہے جس کا انکار نہ آپ کریں، یہ تو نبیوں پہ بھی ہو گیا۔ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ حضرت اگر نبیوں پہ بھی جادو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر وہ جادو خدا پہ ہو گیا۔ کیوں؟ نبی کس کا نمائندہ ہے؟ اب نبی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالی کی نمائندگی کے ساتھ ہوگا۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ ایک بہت بڑے صوفی جن کا اس وقت نام لینا مناسب نہیں ہے، آپ لوگ واقف ہیں ان کے نام سے، وہ معروف شخصیت ہے، صوفی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ان کی خدمات بھی ہیں، اس معاملے میں ہم ان سے ادب کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں۔ انہوں نے دلیل کے طور پہ ان بزرگ کا نام لیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا، اور آپ کے اوپر جادو ہونا برحق ہے، اس لیے کہ آپ کو چوٹ نہیں لگتی، آپ کو زخم نہیں آئے جنگ احد میں، آپ کے دندان نہیں شہید ہوئے۔ اگر آپ کو جسمانی چوٹ لگ سکتی ہے، آپ کو جسمانی طور پہ ایذا پہنچ سکتی ہے، تو جادو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ انہوں نے دلیل دی، اور ان کے نزدیک یہ دلیل بہت مضبوط تھی، اور واقعتاً یہ دلیل بہت مضبوط ہے۔ فقیر کے اوپر اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے فوری طور پہ اس دلیل کا توڑ عطا فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ جو ایذا لگتی ہے وہ جسم کی طرف رد عمل کا نتیجہ ہے، جادو کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی جادو کا اثر جو ہوتا ہے وہ نظر پہ ہوتا ہے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہوا کہ فرعون نے جب اپنے جادوگروں سے کہا کہ رسیوں کو پھینکو، اب قرآن کے لفظ جو ہیں ان کا میں مفہوم سادہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے آگے گزرتا ہوں۔ قرآن نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ ان جادوگروں کے تصرف سے وہ رسیاں سانپ بن گئیں۔ جادوگر کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ حقیقت کو تبدیل کر دے، وہ رسی کو سانپ بنا دے یا سانپ کو رسی بنا دے، یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار صرف انبیاء کو اللہ نے دیا ہے بصورت معجزہ، جادوگر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے رسیوں کو پھینکا اور اس مجمع کو یہ محسوس ہوا کہ گویا وہ رینگتے ہوئے سانپ ہیں۔ میں اس جملے کو دہراتا ہوں، مجمع کو محسوس ہوا کہ یہ رینگتے ہوئے سانپ ہیں۔ اب قرآن کو یہاں کہنا یہ چاہیے تھا کہ جادوگروں نے رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کے رینگ رہی تھی۔ جادوگروں نے رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے پھینکا اور مجمع کو محسوس ہوا۔ محسوس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ آپ کو کبھی مشاہدہ ہوا ہوگا کہ آپ کسی ریگستان میں جائیں، لکو دک ریگستان میں جائیں جو تحت نظر ریت کے اوپر پھیلا ہوا ہو، آپ کو وہاں ایک سراب کی کیفیت نظر آئے گی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ گویا آپ کے سامنے سمندر ہے، لیکن وہ سمندر نہیں، وہ سراب ہوتا۔ موٹر ویز کے اوپر کبھی سفر کرتے ہوئے گرمیوں میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو دور نظر آئے گا کہ جو سڑک ہے وہ روشن ہے اور چمک رہی ہے، اور گویا وہ بھی سراب ہے۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو محسوس ہونا کہتے ہیں۔ ہر محسوس ہوئی چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ ہمیں بہت کچھ محسوس ہوتا ہے۔ ایک سالک سلوک کی منازل طے کرتے ہوئے کائنات میں سے گزرتا ہے تو اس کو تو ہر روز اس کی نئی ایک شان ہوتی ہے، نئی آن ہوتی ہے، نئی بان ہوتی ہے، اس کا ایک نیا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ کائنات اس کو ہر روز نئی نظر آتی، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی جو اعتبار کیا۔ میر نے کیا خوب کہا ہے، اور میر کی پوری شاعری ایک طرف اور میر تقی میر کا یہ ایک شعر ایک طرف۔ اگر مجھے کہا جائے کہ میر تقی میر کی شاعری پہ آپ گفتگو کریں تو میں کہوں گا کہ دیوان میر، کلیات میر، ان سب کو ایک پلڑے میں ڈال دو اور میر کا یہ ایک شعر بھی اس کی پوری شاعری کے اوپر حاوی۔
یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی جو اعتبار کی۔ یہاں تو محسوس بہت کچھ ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ واقعتاً ہو گئے، وہ احساس تھا۔ تو جادو سب سے پہلے کس چیز کے اوپر اثر انداز کرتا ہے؟ نظر کے اوپر۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی تحکم نہیں کہ آپ اس نظریے کو قبول کریں۔ آپ مولویوں کے اس نظریے کے ساتھ جڑے رہیے جو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، اور یہ روایات بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، آپ رہیے۔ لیکن قرآن کی اس آیت کا آپ کیا کریں گے جو کہتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کی نظر نہ بہکی نہ بھٹکی؟ وہ تو آپ کی نظر کی بطور سند دلیل دیتا ہے قرآن کے، نہ وہ تجاوز کرتی ہے، نہ بھٹکتی ہے، نہ وہ بہکتی ہے۔ اور جادو کے نتیجہ میں سب سے پہلے نظر بہکتی ہے، وہ نظر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جادو کا اثر جسم کے اوپر بعد میں ہوتا ہے، اس سے پہلے نفسیات کے اوپر ہوتا ہے، اس سے پہلے دماغ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور نفسیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں، یہ کفار عرب کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، یہ جادو زدہ ہے، اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اور قرآن کی ان آیات کو اگر اکٹھا کر کے ان کا مفہوم میں آپ کے گوش گزار کروں تو قرآن مقام مصطفیٰ کا توازن بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ مجنون ہونا یا جادو زدہ ہونا تو درکنار، شاعر ہونا بھی اس کے شایان شان نہیں۔ کیوں شایان شان نہیں؟ سورہ شعراء اٹھائیے، شاعروں کے اوپر پوری قرآن کی ایک سورت موجود ہے۔ قرآن شاعری کی مطلقاً نفی نہیں کرتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشعار پڑھے ہیں شعراء کے، اور آپ نے حسان بن ثابت کی شاعری اپنی خدمت میں خود ملاحظہ فرمائی، خود سماعت فرمائی۔ اور اس کے علاوہ دیگر شعراء جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی شاعری بھی ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے غالباً لبید کا شعر پڑھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، مٹ جانے والی۔ آپ نے فرمایا اور سناؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان کا ایک اور شعر پڑھا، آپ نے فرمایا اور سناؤ۔ وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ 100 شعر میں نے ان کا پڑھا، آپ نے اس کو سماعت فرمایا اور محظوظ ہوئے، اور آپ نے بہت تعریف فرمائی، اور آپ نے فرمایا یہ شخص توحید پہ تھا۔ ہر شاعر نہیں اس ذیل میں آتا۔ اس قرآن کی صورت کے اندر بھی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کچھ شاعر ہیں جو متقی بھی ہیں، لیکن اکثر کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یہ شاعر جو ہیں یہ جاہل ہیں، وادیوں میں منہ مارنے والے۔ یہ وادیوں میں منہ مارنے کی جو تمثیل قرآن نے بیان کی ہے یہ بڑی قابل غور ہے۔ جس طرح بکری کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے مالک کی فصل کون سی ہے یا دوسرے کی کون سی ہے، وہ ادھر بھی منہ مارتی ہے ادھر بھی منہ مارتی۔ اسی لیے فقیر ہر خطاب میں یہ کہتا ہے کہ خطبا، نقیبان محفل اور ان نام نہاد شعراء سے بچ جائیں۔ ان لوگوں نے شریعت کے ساتھ بھی مذاق کیا ہے، حتیٰ کہ طریقت اور تصوف کو بھی تختہ مشق بنا کے رکھتے، جو منہ میں آتا ہے کہے جاتے ہیں، کوئی حفظ مراتب نہیں۔ اگر کوئی شخص دینیات کے اندر شاعری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جس طرح شاعری کے لیے علم نحو کا آنا ضروری ہے، علم العروض کے اوپر عبور ہونا ضروری ہے، علم صوت کے اوپر دسترس کا ہونا ضروری ہے، جس طرح ان علوم کے بغیر کوئی شخص شاعری نہیں کر سکتا، اسی طرح دینیات کے اندر جب تک تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور امت کی فکری روایت کے اوپر دسترس نہ ہو، دینیات کے اندر چاہے حمد ہو، نعت ہو، منقبت ہو، مدح ہو، اس کے اوپر اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے، کچھ بھی نہیں لکھنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ شاعری کے اصول اور قواعد اور ضوابط جب تک ان کے اوپر آپ کی دسترس نہیں، آپ شاعری نہیں کر سکتے۔ جتنے میں نے یہ گنے، علم العروض کے اوپر دسترس، علم صوت کے اوپر دسترس، علم نحو کے اوپر دسترس، پھر لفظ لغت کے اوپر شاعر کی دسترس اتنی ہونی چاہیے
کہ گویا الفاظ اس کے آگے دست بستہ کھڑے ہوں، وہ جب چاہے جس لفظ کو چاہے جہاں مرضی استعمال کر لے، جس ترکیب کو چاہے جس ترتیب سے برت لے، اتنی دسترس ہو تو پھر جا کے وہ شاعر بنتا ہے۔ پہلے تو ایک شخص نثر کا ماہر ہوتا ہے، پھر نثر کے اندر حسن ترتیب پیدا کرنے کی صلاحیت سے کوئی مملوء ہو تو شاعر بنتا جائے، پھر اس کو حفظ مراتب کا علم ہو تو پھر وہ حمد کہے، پھر وہ نعت کہے، جو منہ میں آتا ہے کہتا ہے۔ قرآن نے نفی کی ہے کہ آپ کے شایان شان ہی نہیں ہے شعر کہنا، حالانکہ قرآن کے اندر ایک صوتی ترتیب موجود ہے، ایک صوتی ترتیب موجود ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فرانس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے وہ جان لیں کہ پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ علمی دنیا کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ وہ ذرا ان کا زمانہ تھوڑا سا پیچھے گزرا ہے، لیکن ہمارے اوائل میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، عمر بھی ان کی 90 سال سے زیادہ تھی۔ پاکستان کے وہ شہری نہیں تھے، پاکستان بننے سے پہلے ہی وہ یورپ تشریف لے گئے تھے اور فرانس میں رہے، اور وہاں انہوں نے کوئی 19-20 زبانیں سیکھیں، قرآن کی تفسیر لکھی انہوں نے فرانسیسی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہوں نے لکھی فرانسیسی میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں ان کو جمع کیا، آپ کے خطوط کو جمع کیا، اسلام کی تاریخ پہ، سیرت پہ، تصوف پہ بہت کام کیا انہوں نے۔ ضیاء کے زمانہ میں، ضیاء الحق کے زمانہ میں وہ پاکستان تشریف لائے تھے اور بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں انہوں نے خطبات دیے تھے۔ وہ خطبات بہاولپور کے نام سے چھپے ہوئے ہیں بازار کے اندر، یہ میں نے ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دیا، خطبات بہاولپور کے نام سے وہ چھپے ہوئے۔ پروفیسر صاحب جو تھے وہ بڑے معتدل مزاج تھے اور صوفیانہ مشرب رکھتے تھے۔ ان کو ان کی خدمات کے اعتراف میں یورپ نے ایوارڈ سے نوازا، اور اس ایوارڈ کو دیتے ہوئے ان سے کہا گیا کہ آپ جو چاہتے ہیں کوئی ادارہ بنانا یا کوئی بھی ایسی چیز تو ہم آپ کے لیے وہ کرنے کے حوالے سے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا میری 2 خواہشات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنی کتابیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، قرآن پہ یہ لکھی ہیں، ان کی طباعت کا، اشاعت کا اہتمام کیا جائے، ان کو چھپوایا جائے، اس کے لیے مالی مدد فراہم کی جائے، اور مجھے کوئی خواہش نہیں۔ اور دوسری میری یہ خواہش ہے کہ میرے لیے خصوصی طور پہ ایک ایسا پاسپورٹ وضع کیا جائے، ایسا پاسپورٹ کا اجرا کیا جائے کہ جس کے اوپر لکھا جائے کہ یہ بندہ اس وقت اقوام متحدہ کے زیر تحت جتنے ممالک ہیں ان میں سے کسی ایک ملک کا بھی شہری نہیں، یہ پوری دنیا کا شہری ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، ایک محقق ہوں، اور محقق جو ہوتا ہے وہ اقبال بھی جس طرح کہتے ہیں نا کہ تو صاحب لولاک ہے تو پھر تو مومن ہے۔ جو کافر ہے وہ آفاق میں گم ہے، اور جو مومن ہے گم اس میں ہے آفاق۔ یہ مومن اور کافر کا فرق ہے کہ جو کافر ہے وہ آفاق میں گم ہے۔ اسی لیے فقیر یہ عرض کرتا ہوتا ہے کہ انسان جس طرح سمٹتا جاتا ہے یہ کائنات پھیلتی جاتی، اور جس طرح اس کی وسعت پھیلتی جائے کائنات سمٹتی جاتی، حتیٰ کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اقبال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، الکتاب بھی آپ ہیں، یہ گنبد آبگینہ، اس کی وسعت اپنی جگہ پہ، اس کی بے کرانی اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے سامنے آ کے یا رسول اللہ یہ ایک بلبلے سے زیادہ حیثیت ہے۔ یہ جس طرح سمٹے یہ کائنات پھیل جاتی ہے، اور اتنی پھیلتی ہے کہ یہ بھوتوں پریتوں سے بھی ڈرتا ہے، چڑیلوں سے بھی ڈرتا ہے۔ وہ شخص جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے خود 1-1 روپے کا محتاج ہے، اس سے جا کے اپنی تقدیر کے فیصلے لکھواتا ہے، اس سے جا کے اپنی قسمت کا حال پوچھتا ہے، جس کو خود نہیں معلوم میری قسمت کا حال کیا ہے۔ جو شخص گندی نالی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، فٹ پاتھ کے اوپر، اسے معلوم نہیں ہے نیچے سے کون کون سی غلاظت گزر رہی ہے، اس سے جا کے اپنی قسمت کے احوال پوچھتا ہے۔ جب یہ گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے، اور جب یہ اٹھتا ہے تو اتنا اٹھتا ہے کہ انی جائل فی الارض،
وہ کہتا ہے میں نے اسے اپنا خلیفہ بنایا، جب یہ اٹھتا ہے تو وہ نفخت فیہ میں، وہ اپنی روح پھونکتا ہے، اس کا یہ مظہر ہے، جب یہ گرتا ہے تو اتنا گرتا۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ وہاں ہم بیٹھے تھے، ایک موسیقار بھی بیٹھے، قرآن کی صوتی ہم آہنگی علم صوت کے حوالہ سے، کہ قرآن جو ہے یہ شاعری بھی نہیں ہے، نثر بھی نہیں ہے، یہ مکفہ اور مسجع نثر اور شاعری دونوں سے اعلیٰ درجے کی تحریر ہے، جس کا اول بھی وہی ہے، جس کا آخر بھی وہی ہے، جس کا موجد بھی وہی ہے اور جس کو معراج پہ پہنچانے والا بھی وہی۔ نثر اور شاعری دونوں کا مجموعہ، صوت بھی ہے، آہنگ بھی ہے، اس میں نحو بھی ہے، اس میں صرف بھی ہے، اس میں قواعد بھی ہیں، اس میں عروض بھی ہے، اس میں سب کچھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس موسیقار کے سامنے یہ گفتگو کی تو وہ موسیقار بہت متاثر ہوا، اس نے کہا کہ میں عربی کا تو ماہر نہیں ہوں، وہ فرانسیسی محقق تھا جو موسیقار تھا فرانس کی انڈسٹری کا، اس نے کہا کہ مجھے آپ تلاوت پیش کریں کسی قاری کی، میں اس تلاوت کو سنوں گا اور پھر اس کی جو صوتی ہم آہنگی ہے، صوتی اس کے اندر جو آہنگ ہے، اس کے اوپر رائے دوں۔ اس نے قرآن کریم کی تلاوت سنی۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ اس کی پھر ملاقات ہوئی تو وہ شخص جو موسیقی کے فن کا ماہر تھا وہ ہمیں کہنے لگا کہ قرآن جو ہے آپ کی کتاب، یہ تو کمال کی کتاب ہے، اس کے اندر جو موسیقی کا آہنگ ہے وہ تو درجہ اعتدال پہ پہنچا ہوا ہے، اس میں کسی جگہ پہ موسیقی کے اعتبار سے، چونکہ باقی علوم پہ مجھے دسترس نہیں ہے، وہ کہتا ہے صرف مجھے موسیقی کے اوپر دسترس ہے، موسیقی کے اعتبار سے، علم صوت کے اعتبار سے، اس فن کے اعتبار سے اس قرآن میں کسی جگہ پہ کوئی کمی نہیں ہے، ایک جگہ ہے جہاں ایک غلطی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں ہم لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اللہ کے کلام میں غلطی تو ممکن ہی نہیں، اور یہ بھی بہت ماہر ہے، فن موسیقی کا ماہر ہے، وہ کہے میں ثابت کر سکتا ہوں یہاں غلطی ہے، یہ غلطی ہے، صوتی طور پہ اسے ایسے ہونا چاہیے تھا اور یہ ایسے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا اور ہم نے اپنے علماء کی میٹنگ بلوائی، بڑے بڑے علماء، اب سب بیٹھے ہیں، کوئی کہے فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہیں کہ وہ مفسر کو جانتا ہی نہیں، وہ غیر مسلم ہے، کوئی کہے علم النحو کے مطابق یہ درست ہے، کوئی شخص کہے کہ جو قواعد ہیں عربی کے، اہل عرب کے، بلاغت کے، اہل بلاغت کے، ان کے مطابق یہ ٹھیک ہے، وہ کہے انہیں مانتا ہی نہیں۔ اب ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ خود بیان کیا، خود لکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں سر پکڑ لیا اور ہم نے کہا کہ آج کوئی صوفی ہوتا، ہم خشک مولوی ہیں، قوالی کو ہم حرام قرار دیتے رہے، موسیقی کو ہم حرام قرار دیتے رہے، اور ہم خشک مولوی ہیں، ہمیں موسیقی کی سمجھ نہیں ہے، علم صوت کی سمجھ نہیں ہے، اگر ہمیں علم صوت کی سمجھ ہوتی تو ہم اس کا جواب دیتے، اب اس کا کریں کیا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی خدمت میں استغاثہ کرتے ہوئے سو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو مجھے ایک القاء کی کیفیت، جو پچھلی نشست میں ہم زیر بحث لائے تھے نا، استدراج، کرامت اور معجزہ، القاء، الہام اور وحی، اس گفتگو میں آپ سماعت فرمائیں پچھلی نشست میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک القاء کی کیفیت تھی اور میرے اندر سے یہ آواز آئی کہ یار تم ایسا کرو، اس شخص کے ساتھ گفتگو نہ کرو، کسی اور قاری کی تلاوت کا کیسٹ اسے دو، کسی اور قاری کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی ہماری دنیا میں 7 قرات جو ہیں وہ رائج ہیں، ایک ہی قرات جو ہے وہ ہماری دنیا میں رائج نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا جو اسلوب، جس طرح آپ لوگ تھوڑا سا جانتے ہیں کہ ولدالین بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ اور ولدالین بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اندر باقی الفاظ جو ہیں وہ زیر اور زبر کا بھی فرق رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک چاہے معنی تبدیل ہو جائے، لیکن جو لوگ دنیا میں گھومے ہیں، جس طرح فقیر کو اللہ نے مواقع فراہم کیے، اور میں 10-12 ملکوں میں گیا ہوا ہوں، رشین سٹیٹس بھی دیکھی ہیں، عرب ممالک بھی دیکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی ممالک میں جا چکا ہوں،
تو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. یہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی 6666 آیات، بعض جگہ پہ 434 لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ پہ کتنی لکھا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی یہی فرق ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک وہ ایک آیت ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک وہ دو ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ یعنی بعض کے نزدیک وہ ایک آیت ہوتی ہے، بعض کے نزدیک دو ہوتی ہے، بعض کے نزدیک وہاں وقف لازم ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک وہاں وقف نہیں ہے. اس لیے یہ اختلاف ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر ایک قاری الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ رہا ہو یا الحمدللہ پڑھ رہا ہو تو ہمارے نزدیک تو وہ غلط ہوگا، وہاں وہ رائج ہے. تو قرآن کریم جو ہے اس کو پڑھنے کے انداز مختلف ممالک کے اندر مختلف ہیں جو آج بھی رائج ہے. جب انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور قاری کی تلاوت دی اور اس موسیقار نے اس کو سنا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ اچھل پڑا، اس نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یہ قرآن بالکل ٹھیک تھا، وہ غلطی اس قاری کی تھی. اس کے پڑھنے کا جو انداز تھا اس کی وجہ پہ وہ اس میں یعنی صوت، وہ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، وہ اس کے ساتھ تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن قرآن کہتا ہے صوت حمیر کے متعلق بات کرتے ہوئے، میں نے اپنی شاعری میں بھی اس ترکیب کو قرآن کی کو برتا ہے. انکر اصوات اور صوت حمیر یہ دونوں قرآن کی اصطلاحات اور تراکیب ہیں جو میں نے اپنی شاعری میں دونوں کو برتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ گدھے کی آواز جو ہے وہ انتہائی بدی ہے. گدھے کی آواز پہ وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدی، اسی لیے قرآن نے بہت گلا پھاڑ پھاڑ کے گفتگو کرنے سے منع فرمایا. قرآن کہتا ہے کہ مہذب انداز سے گفتگو کرو، اخلاقیات کے دائرے میں گفتگو کرو، ایسی گفتگو کرو کہ جو دوسروں کے دل میں اتر جائے، سرایت کر جائے، اس میں محبت ہو، اس میں چاشنی ہو، نہ کہ ایسے. اور اس زمانہ میں بسیں ہوتی تھی یا پیدل لوگ سفر کرتے تھے. جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کے لیے سفر رخت سفر باندھا تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ایک بدو اونٹنیاں اور بکریاں چرا رہا تھا. چراتے ہوئے وہ انتہائی بدی آواز سے گا رہا تھا. اب وہ رفیع صاحب جو تھے وہ بہت گلوکار تھے، اللہ نے انہیں بہت اچھی آواز سے نوازا تھا. تو محمد رفیع صاحب نے جب اس کی آواز سنی تو رو پڑے. تو کسی نے پوچھا ساتھی نے کہ آپ رفیع صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا حرام کیوں قرار دیا تھا. یہ انہی جیسے بدگلو لوگ، اگر خوش گلو لوگ جو ہوتے ان کا گانا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سماعت فرمایا جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے، جب آپ غزوہ تبوک سے مدینہ تشریف لائے. یہ 3 الگ روایتیں ہیں جو میں اکٹھی بیان کر رہا ہوں وقت کی قلت کے باعث. اور تیسرا جب گدھے جیسی آواز نکال رہا ہے، اس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کو حرام کیوں قرار دیا تھا. ہم گفتگو کی طرف لوٹتے ہیں. یہ موضوع مکمل تو نہیں ہو سکا، یہ چونکہ اگلی جو گفتگو ہے وہ چونکہ ہمارا خانقاہ کا جو ششماہی اجتماع ہوتا ہے وہ ہے، تو اس میں تو یہ تسلسل اس گفتگو کا نہیں ہوگا، اس میں اور گفتگو ہوگی کوئی اور موضوع. چونکہ وہ فکر صوفیہ کانفرنس ہے تو اس میں انشاءاللہ اس موضوع پہ خطاب ہوگا. یہ والی جو گفتگو ہے یہ اللہ نے چاہا توفیق دی تو ہمارے اجتماع کے بعد جو اگلا جمعہ ہوگا پھر اس سے ہم یہ جاری رکھیں گے. یہ پچھلی نشستوں سے یہ ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے. تو چونکہ یہ گفتگو استدراج، کرامت اور معجزہ ان پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھی ہے، تو ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ جو انشاءاللہ اجتماع کا ہے اور اس میں آپ لوگ شامل ہوں اور فیوز و برکات حاصل کریں، اس سے بعد والا جو جمعہ کون ہوتا ہے، غوث کون ہوتا ہے، یہ ان کی اقسام کیا کیا ہیں، اور مجذوب کسے کہتے ہیں اور سالک کسے کہتے ہیں. اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.